بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے روزمرہ اور محاورہ۔ یہ آپ کی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شروع کی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ میں آپ کا معلم ہوں محمد احمد۔ آئیے اب بڑھتے ہیں مقاصد تدریس کی طرف۔ مقاصد تدریس میں ہم جانیں گے سبق کے مصنف الطاف حسین حالی صاحب کے حالات زندگی اور ان کا ادب کے اندر جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہم جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سبق کی تشریح کریں گے اور الفاظ و معنی آپ کو بتائے جائیں گے۔ نئے الفاظ کو جملوں میں آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا۔ افسانہ کی تعریف اور دیگر اصناف میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ الطاف حسین حالی صاحب ہمارے اردو ادب کے ایک نامور ادیب، نکات، نثر نگار اور شاعر ہیں۔ آپ جو ہیں 1837 کو پانی پت کے اندر پیدا ہوئے تھے اور 1914 کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ آپ مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کے نامور شاگردوں میں سے ہیں۔ آئیے اب بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ روزمرہ اور محاورہ۔ محاورہ لغت میں مطلقاً بات چیت کرنے کو کہتے ہیں، خواہ وہ بات چیت اہل زبان کے روزمرہ کی موافق ہو خواہ مخالف، لیکن اصطلاح میں خاص اہل زبان کے روزمرہ یا بول چال اسلوب بیان کا نام محاورہ ہے۔ بس ضرور ہے کہ محاورہ تقریباً ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ میں پایا جائے، کیونکہ مفرد الفاظ کو روزمرہ یا بول چال یا اسلوب بیان نہیں کہا جاتا۔ بخلاف لغت کی اس کا اطلاق ہمیشہ مفرد الفاظ پر یا ایسے الفاظ پر جو با منزلہ مفرد کے ہیں کیا جاتا ہے۔ مثلا 5 اور 7 دو لفظ ہیں جن پر الگ الگ لغت کا اطلاق ہو سکتا ہے، مگر ان میں سے ہر ایک کو محاورہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ دونوں کو ملا کر جب 5 7 بولیں گے تب محاورہ کہلایا جائے گا۔ یہ بھی ضرور ہے کہ جب وہ ترکیب جس پر محاورے کا اطلاق کیا جائے قیاسی نہ ہو، بلکہ معلوم ہو کہ اہل زبان اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اگر 5 7 یا 7 8 یا 8 7 پر قیاس کر کے 6 8 یا 8 6 یا 7 9 بولا جائے گا تو اس کو محاورہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اہل زبان کبھی اس طرح نہیں بولتے۔ مثلا بلا ناگا پر قیاس کر کے اس کی جگہ بے ناگا، ہر روز کی جگہ ہر دن، روز روز کی جگہ دن دن یا آئے دن کی جگہ روز بولنا، ان میں سے کسی کو محاورہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ الفاظ اس طرح اہل زبان کی بول چال میں کبھی نہیں آتے۔ دیکھیے بیٹا، اس پیراگراف کے اندر آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ محاورہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے اور روزمرہ علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ محاورہ جو ہوتا ہے وہ اہل زبان اس کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں جو محاورے کے ہیں اور یہ روزمرہ کے ہیں۔ اب محاورہ ایک خاص جو اہل ادب ہوتے ہیں وہ دو لفظوں کو جوڑ کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ کو کافی ساری مثالیں دی گئی ہیں، لیکن جو روزمرہ ہوتا ہے وہ محاورے سے تقریباً علیحدہ ہوتا ہے۔ کبھی محاورے کا اطلاق خاص کر ان افعال پر کیا جاتا ہے جو کسی اسم کے ساتھ مل کر اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے اتارنا۔ اس کے حقیقی معنی کسی جسم کو اوپر سے نیچے لانے کے ہیں، مثلا گھوڑے سے سوار کو اتارنا، کھونٹی سے کپڑا اتارنا، کوٹھے پر سے پلنگ اتارنا، لیکن ان میں سے کسی پر بھی محاورے کے دوسرے معنی صادق نہیں آتے، کیونکہ ان سب مثالوں میں اتارنا اپنے حقیقی معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ ہاں، نقشہ اتارنا، نقل اتارنا، دل سے اتارنا، دل میں اتارنا، ہاتھ اتارنا، پہنچ اتارنا، یہ سب محاورے کہلائیں گے، کیونکہ ان سب مثالوں میں اتارنے کا اطلاق مجازی معنوں پر کیا گیا ہے۔ مثلا کھانا، اس کے حقیقی معنی کسی چیز کو دانتوں سے چبا کر یا بغیر چبائے حلق سے اتارنے کے ہیں، مثلا روٹی کھانا، دوا کھانا، افیم کھانا وغیرہ، لیکن ان میں سے کسی کو دوسرے معنی کے لحاظ سے محاورہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان سب مثالوں میں کھانا اپنے حقیقی معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ ہاں، غم کھانا، قسم کھانا، دھوکہ کھانا، بچھڑے کھانا، ٹھوکر کھانا، یہ سب محاورے کہلائیں گے۔ محاورے کے جو معنی ہم نے اول بیان کیے ہیں وہ عام یعنی دوسرے معنوں کو بھی شامل کر کے ہیں، لیکن دوسرے معنی پہلے معنی سے خاص ہیں۔ بس جس ترکیب کو پہلے معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہا جائے گا اس کو دوسرے معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضرور نہیں کہ جس ترکیب کو پہلے معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہا جائے اس کو دوسرے معنوں کے لحاظ سے بھی محاورہ کہا جائے۔ مثلا 3 5 کرنا یعنی جھگڑا کرنا، اور اس کو دونوں معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ترکیب اہل زبان کی
بول چال کے بھی منافق ہے، اور نیز اس میں 3 5 کا لفظ اپنے حقیقی معنوں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں بولا گیا ہے، لیکن روٹی کھانا یا پان 5 7 یا 10 12 وغیرہ پہلے معنوں کے لحاظ سے محاورہ قرار پا سکتے ہیں، نہ دوسرے معنوں کے لحاظ سے، کیونکہ یہ تمام ترکیبیں اہل زبان کی بول چال کے موافق تو ضرور ہیں، مگر ان میں کوئی لفظ مجازی معنوں میں مستعمل نہیں ہوا۔ آئندہ ہم دونوں معنوں میں تمیز کے لیے پہلی قسم کے محاورے پر روزمرہ کا اور دوسرے قسم پر محاورے کا اطلاق کریں گے۔ دیکھیے اس پیراگراف کے اندر آپ کو کیا بنیادی طور پہ چیز بتائی گئی ہے کہ اگر ایک لفظ کو دوسرے لفظوں کے ساتھ جوڑ کر یعنی اپنی مرضی سے اگر آپ بناتے ہیں تو وہ حقیقی معنوں میں محاورہ نہیں کہا جائے گا۔ روزمرہ و محاورہ میں من حیث الاستعمال ایک اور بھی فرق ہے۔ روزمرہ کی پابندی جہاں تک ممکن ہو تقریر و تحریر اور نظم و نثر میں ضروری سمجھی گئی ہے، یہاں تک کہ کلام میں جس قدر روزمرہ کی پابندی کم ہوگی اسی قدر وہ فصاحت کے درجے سے ساکت سمجھا جائے گا۔ مثلا کلکتے سے پشاور تک 7 8 کوس پر ایک پختہ سرا اور ایک کوس پر مینار بنا ہوا تھا، یہ جملہ روزمرہ کے موافق نہیں بلکہ اس کی جگہ یوں ہونا چاہیے، کلکتے سے پشاور تک 7 7 8 8 کوس پر ایک پختہ سرا اور کوس بھر پر ایک مینار بنا ہوا تھا۔
حد سے زیادہ شوق ہوا اور صبر کی طاقت نہ رہی تو پاسبان کے قدموں میں گر پڑا۔ اب اس نے جانا کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ نہ گفتہ بے، دو مصروں میں اس طرح بیان کرتے ہیں: گدھا سمجھ کے وہ چپ تھا، میری جو شامت آئی اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے۔ ابھی آپ دیکھیے یہاں پر کہ روزمرہ اور محاورہ جو کہ الطاف حسین حالی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں، اس کا بنیادی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ روزمرہ اور محاورہ ہے کیا چیز۔ صرف ذہن میں رکھنے کی یہ چیز ہے کہ روزمرہ اور محاورہ صرف وہ ان الفاظ کے مجموعے کو بولا جاتا ہے جو کہ اہل زبان نے، ادیبوں نے اور بڑے بڑے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں انہوں نے خاص مقرر کر دی ہوں، اور جو کہ مقرر نہ ہوں ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ان کو روزمرہ بولتے ہیں۔ رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو گئے۔ قاعدہ ہے کہ جب تک انسان عشق و محبت کو چھپاتا ہے اس کو ہر ایک بات کا پاس و لحاظ رہتا ہے، لیکن جب راز فاش ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی سے شرم اور حجاب نہیں رہتا۔ اس شعر میں بھی یہی مضمون ادا کیا گیا ہے۔ دھویا جانا بے حیا اور بے لحاظ ہو جانے کو کہتے ہیں، اور پاک آزاد اور شہدے کو کہتے ہیں۔ رونے کے لیے دھویا جانا اور دھوئے جانے کے لیے پاک ہونا، باوجود اتنی لفظی مناسبتوں اور محاورے کی نشست اور روزمرہ کی صفائی کے مضمون پورا ادا ہو گیا ہے، اور کوئی بات ان نیچرل نہیں۔ یا دیکھیے یہاں پہ مثلا مومن خان مومن کہتے ہیں: کل تم جو بس میں غیر میں آنکھیں چرا گئے، کھوئے گئے ہم ایسے کہ اغیار پا گئے۔ آنکھیں چرانا اغماض اور بے توجہی کرنا ہے، کھویا جانا شرمندہ اور کسیانہ ہونا، پا جانا سمجھ جانا یا تاڑ جانا معنی ظاہر ہے۔ اس شعر کو مضمون بھی بالکل نیچرل ہے، اور محاورات کی نشست اور روزمرہ کی صفائی قابل تعریف ہے۔ اگرچہ اس کا ماخذ مرزا غالب کا یہ شعر ہے: گرچہ ہے طرز تو غافل پردہ دار راز عشق، پر ہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ پائے جائے ہیں، مگر مومن کے ہاں زیادہ صفائی سے بندہ ہے۔ اس قبیل کے یہ اشعار ہیں: رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، چال ہے مجھے ناتواں کی مرغِ بسمل کی تڑپ، ہر قدم پر ہے یقین یہاں رہ گیا وہاں رہ گیا، جو بے اختیاری یہی ہے تو قاصد ہمیں آگ کے اس کے قدم دیکھتے ہیں، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ہے آگ سی جو سینے کے اندر لگی ہوئی، یوں وفا اٹھ گئی زمانے سے کبھی گویا جہاں میں تھے ہی نہیں۔ اچھا جی، یہاں پر آخر میں الطاف حسین حالی صاحب جو ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ الغرض روزمرہ کی پابندی تمام اصناف سخن میں عموماً اور غزل میں خصوصاً جہاں تک ہو سکے نہایت ضروری چیز ہے، اور محاورہ بھی بشرطے کے سلیقے سے باندھا جائے شعر کا زیور ہے۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ روزمرہ اور محاورہ دونوں چیزوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، یعنی غزل کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور نثر کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن الطاف حسین حالی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ اس کو سلیقے سے باندھا جائے۔ اچھا بیٹا، یہ تھا آپ کا سبق جو ہم نے پڑھا۔ اب آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزمرہ اور محاورہ کا جو خلاصہ ہے، جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے، اور مرکزی خیال کیا ہے اس کو کیوں لکھا گیا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے، اور جو سبق میں الفاظ آئے ہیں ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو مشقی سوالات ہیں صفحہ نمبر 11 پر، اس میں سے کوئی سے بھی آپ نے 3 سوالات لینے ہیں اور اس کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں۔